الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج انشاءاللہ عز وجل غزوہ خندق کے بارے میں کچھ اہم باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں اور اس کے اطراف میں جو یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ آپ نے امن کا معاہدہ فرمایا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوئی تھی تو کفار کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یعنی جنگ بدر کے فوراً بعد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کی، جنگ میں شکست خوردہ ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ملک بدر کر دیا، وہ ملک شام کی طرف دفع ہو گئے۔ اسی طرح جب ہجرت کا تیسرا سال آیا، جنگ احد ہوئی۔ اس جنگ کے بعد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر یا بنو نذیر انہوں نے معاہدہ توڑا، جنگ کی، شکست خوردہ ہوئے، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک بدر کر دیا۔ کچھ ان کے جو لوگ تھے وہ ملک شام کی طرف دفع ہو گئے اور کچھ جو ہیں خیبر کی طرف چلے گئے، اور یہ خیبر جو ہے مدینہ شریف سے 100 میل دور ایک شہر کا نام ہے۔ تو یہ جب یہاں چلے گئے خیبر کے شہر کی طرف، تو اب غزوہ خندق کا سبب یہ بنا کہ یہودی جب خیبر میں آئے اور ان کے قبیلے جب ذلیل و رسوا ہو کر مدینہ سے باہر نکال دیے گئے، پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے۔ ان کے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض و کینہ اور ان سے انتقام لینے کی آگ جو ہے ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے۔ تو اس بہت بڑے حملے کی منصوبہ بندی کے لیے خیبر کے کچھ یہودی سردار وہ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں کے جو قریش کے کفار تھے ان کے ساتھ ملے اور کہا کہ ہم مسلمانوں پر بہت بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دو۔ اب کفار مکہ تو پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا منصوبہ ہے، ہم بالکل آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو جب ان کو اعتماد میں لیا یہودیوں نے کفار مکہ کو، اس کے بعد مختلف قبیلوں کے پاس جا کر ان کو اس بات پر آمادہ کیا۔ تو یہ یہودی قبیلہ بنو غطفان گئے، قبیلہ بنو اسد، قبیلہ بنو اسد، قبیلہ بنو اشجع، قبیلہ بنو فرازہ، بنو مرہ اور بنو سعید، ان قبیلوں کے پاس جا کر ان سب کو انہوں نے جنگ کے لیے آمادہ کیا اور تیار کیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر قبائل عرب جو کافر تھے ان کو بھی دعوتیں دی گئیں اور انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم سارے مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو یہ سارے ملے اور انہوں نے کم و بیش 10,000 اپنے فوجی تیار کیے مسلمانوں کے خلاف۔ بہرحال غزوہ خندق 4 یا 5 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ احزاب یا خندق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ غزوہ خندق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم مدینہ کے ارد گرد خندق یعنی جو بڑی کھائیاں کھودیں گے اور کافروں کو جو ہے وہ آنے کا جو ان کا راستہ ہے وہ روکیں گے۔ یہ جو ہے منصوبہ کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ غزوہ تھا کہ جس کے اندر تمام کفار عرب کے جو قبیلے تھے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو گئے تھے، ایک پلیٹ فارم پر سارے جمع ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، اور احزاب یہ اس کی جمع ہے۔ تو کیا ہوا غزوہ احزاب کا مطلب کہ بہت سارے گروہوں کے متحد ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا غزوہ۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ متحد ہوئے ہم سے لڑنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور مشاورت ہوئی۔
تو صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ یہ جنگ کیسے لڑنی ہے. تو صحابہ کرام نے مشورے دیے. حضرت سلمان فارسی جو کہ ایران سے آئے ہوئے تھے, تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ایران میں بھی جب ہماری جنگیں ہوتی تھی تو ہمارا یہ منصوبہ ہوتا تھا اور بڑا کامیاب جاتا تھا کہ ہم اپنے علاقے کے ارد گرد جو ہے وہ کھائی, بڑی بڑی کھائیاں کھودتے تھے, خندقیں کھودتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا, دشمن جو ہے اس کھائی کو عبور نہیں کر پاتا تھا, یا وہ جب رک جاتے تھے, آگے نہیں بڑھ پاتے تھے, تو ہم ان کو تیر اور نیزے مار مار کے مار دیتے تھے اور ان کو شکست دے دیتے تھے. تو میری عرض یہ ہے کہ اس بار بھی اس تجویز پر عمل کیا جائے. تو صحابہ کرام نے جب یہ تجویز سنی تو بہت حیران ہوئے, کیونکہ کبھی بھی عرب کنٹریز میں یہ والا منصوبہ جنگوں میں اختیار نہیں کیا گیا تھا. تو بڑی حیرانگی ہوئی ان کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تجویز کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے, جو ہے سلمان فارسی کی تجویز پر عمل کیا جائے گا, اور تمام مسلمان مل کر مدینہ کے ارد گرد جو داخلی راستے ہیں ان کے سامنے خندقیں کھودنی ہیں. تو صحابہ کرام کو حکم دیا, کام شروع ہوا. 10 لوگوں کو 10 گز خندق کھودنے کا جو ذمہ داری سپرد کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس غزوے کے اندر اس جو ہے وہ کھائی کو کھودنے کے عمل میں حصہ لیا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 66-20, اس کے اندر حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خندق کے دن دیکھا, آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھاتے تھے, یعنی جو کھائی کھود کر مٹی نکالی جاتی تھی اس کو اٹھا اٹھا کے دور پھینکنے کے اس کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ساتھ تھے. بخاری کی ایک اور روایت ہے, اس کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی اٹھاتے تھے. وقد وارت تراب بیاد بطنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مٹی اٹھائی کہ مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی سفیدی کو جو ہے ڈھک دیا تھا, چھپا دیا تھا. یعنی اتنی مٹی آپ کے سینے مبارک پر, پیٹ مبارک آ گئی تھی, جو آپ کا پیٹ مبارک تھا, سینہ مبارک تھا, وہ مٹی کی وجہ سے چھپ گیا تھا. اتنی آپ نے مٹی اٹھائی. بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے, دیکھا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ جو ہے وہ کھود رہے ہیں مٹی, اور جو ہے اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد لاد کر جو ہے وہ پھینکنے جا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر انہیں دعا دی, کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اشعار کی صورت میں یہ دعا فرمائی کہ اے میرے مولا, بے شک عیش و عشرت تو آخرت ہی کا ہے, تو انصار اور مہاجر صحابہ کی بخشش فرما. اس کے جواب میں صحابہ کرام نے کیا کہا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. صحابہ نے کہا کہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب تک دم میں دم ہے محمد کے ہاتھوں جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے. جب حضور حکم فرمائیں گے جہاد کا, ہم ان کے ساتھ چل پڑیں گے. ترمذی کی 2371 حدیث پاک ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک دن صحابہ کرام کو سخت بھوک لگی, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم عطر سے جب کپڑا مبارک اٹھایا تو دیکھا 2 پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے. جب صحابہ نے دیکھا کہ ہم نے تو ایک باندھا ہوا ہے, ہمارے آقا و مولا نے 2 باندھے ہوئے, اس وجہ سے وہ حضرات خاموش ہو گئے. آگے پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا. پھر آگے ان پر کرم نوازیاں کیا ہوئیں. بخاری شریف کی 30-70 حدیث پاک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور ہم کو مسلسل 3 دن گزر چکے ہیں, ہم نے کوئی بھی چیز نہیں کھائی, ہم نے کھانا تناول نہیں کیا, بھوک سے نڈھال ہیں. تو میں نے اپنے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تم نے طعام تیار کرنا ہے. تو حضرت جابر پھر آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چھوٹا جو بکری کا بچہ تھا وہ بمشکل 1 سال کا تھا, یعنی ان کے پاس موجود ہی یہ تھا. تو اس کو ذبح کیا ہے, حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو جو تھی ہمارے پاس, اس کا ہم نے آٹا بنایا ہے, پیسا ہے اس کو. تو
آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ 1 یا 2 آدمی ہوں وہ بھی آ سکتے ہیں اور آپ کی ہم نے دعوت کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جابر کی یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ 1 یا 2 آ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ جو اعلان کرنے والا آدمی کھڑا ہوا تھا صحابی، اس سے فرمایا کہ اے جو اعلان کرنے والے پورے لشکر میں اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ انصرفوا مع رسول اللہ الی بیت جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے جابر کے گھر چلو کیونکہ ان کے گھر پہ دعوت ہے۔ جب حضرت جابر نے یہ سنا، کیونکہ کم و بیش 1000 کا لشکر وہاں کام کر رہا تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دل کے اندر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے دل میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یار یہ تو ہزاروں لوگ ہیں اور میں نے تو 2-3 بندوں کا کھانا تیار کروایا ہے۔ بخاری کی 41 حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ ایسا کرو، ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا اور آٹے سے روٹیاں ابھی تیار نہیں کرنا جب تک میں نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے، حضرت جابر کی زوجہ محترمہ نے آٹا نکالا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بصق فیہ و بارک، اس آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح ہانڈی کے اوپر جو وہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چولہے کے پاس گئے، ہانڈی کا جو وہ ڈھکن اتارا، فبصق و بارک، اس کے اندر بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس کے لیے بھی دعا ارشاد فرمائی۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا کا جو لعاب دہن ہے نا، اور کچھ جو کم فہم ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، ان کی ذات پاک کو اپنے گھٹیا وجود پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے جو ٹوٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ دیتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے کہ جو نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ دیتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن تھا کہ مولا علی کی نظر ختم ہو گئی تھی، ان کے آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا تو آنکھیں جو ہے وہ آپ دیکھنے لگ گئے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے، اس کی برکتیں کچھ اور ہیں، ان کا لعاب دہن پاک اور پاکیزہ ہے اور شفائیں عطا کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آٹا جو ہے وہ روٹیاں بنانے والی عورت کو بلاؤ، تو وہ روٹیاں بنانے والی آئی، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جابر کی، آپ روٹیاں بنانے لگیں اور سالن جو ہے وہ دیگچی میں سے نکالنے لگیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہم الوفن وہم الفن، وہ جو صحابہ کرام میرے گھر میں آئے تھے 1000 کی تعداد میں تھے، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَقَدْ أَكَلُوا وَشَبِعُوا حَتَّى تَرَكُوا وَانْحَرَفُوا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سارے کے سارے صحابہ نے کھایا، انہوں نے پیٹ بھر لیا، کھانے کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ چلے گئے، اور بے شک ہمارے سالن والے برتن کے اندر جتنا تھا اتنا ہی موجود تھا، اور ہمارا آٹا جو گوندھا ہوا تھا اس میں سے روٹیاں بنائی جا رہی تھی، 1000 کے 1000 کھا کے چلے گئے پیٹ بھر بھر کے، اس کے باوجود بھی آٹا اتنا ہی گوندھا ہوا رکھا ہوا تھا اور اس میں سے روٹیاں تیار کی جا رہی تھیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی تھی۔ بخاری شریف کی 41 حدیث پاک ہے، اس کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جب سارے صحابہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھاتے رہو، بہرحال فَلَمْ نَزَلْ نَأْكُلُوا وَنَهْدِي يَوْمَنَا أَجْمَعُوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی دو۔ تو صحابی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ، ہم کھاتے رہے، اس سارے دن کے اندر ہم اپنے پڑوسیوں کو دیتے بھی رہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ہم نے کھایا، ہم نے اپنے پڑوسیوں تک بھی یہ سامان پہنچایا، کھانا پہنچایا، انہوں نے بھی کھایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کے پاس سے تشریف لے گئے تو پھر جا کر کھانا ختم ہوا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کے تحت امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر حضور کے 2 معجزات ثابت ہوئے۔ ایک معجزہ یہ کہ قلیل طعام کثیر ہو گیا، اور نمبر 2 یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا تھا کہ یہ تھوڑا کھانا
وہ ہے جو عادتاً 5 یا 6 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے، ان قریب یہ کھانا کثیر ہو جائے گا اور 1000 اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے لیے 1000 آدمیوں کو بلایا بھی، کھانا پیش ہونے سے پہلے 1000 آدمیوں کو بلایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتا تھا کہ کھانے میں جو ہے بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا گیا ہے اور 2.5 کلو جو ہے جس کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی حضور نے سب کو بلایا اور کھلایا، سب نے پیٹ بھرا اور کھا کے چلے گئے۔ اسی طرح آخری واقعہ سیرت ابن حشام کے اندر ہے، سیرت مصطفیٰ مدارج النبوہ سیرت ابن حشام کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن وہ آئیں ایک دن جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، آپ آئیں حضرت نعمان بن بشیر اور اپنے بہنوئی کو جو ہے یہ کھجوریں دینے کے لیے 2 مٹھی کھجور لے کر آئی تھیں اپنے ان بھائی جو ہے وہ بھائی اور بہنوئی کو دینے کے لیے۔ بس چھوڑ دو، ٹائم ختم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اپنی 2 مٹھیوں میں یہ کھجوریں لے کر آئی ہیں، حضور نے ان کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کھجوریں مجھے دو۔ کھجوریں لیں، چادر بچھائی، چادر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں پھیلا دی، پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق کھاتے گئے اور کھجوریں چادر کے اندر مسلسل بڑھتی گئیں۔ صحابہ کھا رہے ہیں اور کھجوریں ختم نہیں ہو رہی، کم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کر چلے گئے اور کھجوریں چادر کے کناروں سے نکل رہی تھی، اتنی بڑھ چکی تھی، یعنی کم نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ حضور کا کمال ہے، یہ حضور کی جو ہے وہ اللہ کی حضور کو عطا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا صحابہ کھاتے تھے، کھانے سے تو عادتاً کم ہوتا ہے مگر حضور کا دیا ہوا کھانے سے کم نہیں ہو رہا تھا، جتنا کھاتے جاتے اتنا بڑھتا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عطائیں ہیں۔ تو یہ محترم اسلام بھائیوں وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے عام لوگ ان واقعات سے، ان معجزات سے نابلد ہیں، اور کچھ فتنہ باز اور گمراہ گروہ اور فرقے ایسے ہیں جو لوگوں کو حضور کی محبت اور حضور کے عشق و ادب اور حضور کی ایسی کرم نوازیوں والی باتوں کو چھپا کے ان کو حقائق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سنیں اور دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی طاقتیں دی ہیں، کتنے اختیارات سے نوازا ہے۔ اور کچھ بدبخت لوگ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ کے نبی معاذ اللہ مجبور تھے، ایسی بکواسات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے علماء اہل سنت سے مربوط رہیں اور کتابوں کو پڑھتے رہیں اور اپنی اولادوں کو بھی یہ چیزیں بتاتے رہیں۔ کب تک ہم اپنے اولادوں کو فیک ڈراماز اور فلمیں دکھا کے اپنے بچوں کو بھی ڈرامہ بنا دیں گے؟ اپنے بچوں کو حقیقتیں دکھائیں اور مسلمانوں کے سنہری واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو دلیر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔